السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے رشتہ داروں کے حقوق۔ رشتہ داروں سے ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ عزیز و اقارب کی عزت کی جائے اور ان کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کا رویہ اختیار کیا جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، البتہ یہ چاہتا ہوں کہ تم رشتہ داری کی محبت کو قائم رکھو۔ اسلام نے اولاد اور والدین کے بعد دوسرے خونی رشتہ داروں کے درجہ بدرجہ حقوق کو ملحوظ رکھنے کی بڑی تاکید۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اس کی خواہش ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور عمر میں زیادتی ہو تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری کا برتاؤ برتنے والا وہ نہیں ہے جو رشتہ داروں کا بدلہ دے، بلکہ وہ ہے جو ٹوٹے ہوئے رشتہ کو جوڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم رحمان سے نکلا ہے، لہٰذا خدا نے اس کو کہہ دیا ہے جو تجھے جوڑے گا میں اس سے لگاؤ رکھوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اسے چھوڑ دوں گا۔ رشتہ داروں کے بعض لوگ امیر اور بعض غریب اور محتاج ہوتے ہیں۔ امیر لوگوں کی دولت، عزت اور مقام اللہ کا عطا کردہ ہے، لہٰذا اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے سے اس کی مخلوق کی بہتری کے لیے خرچ کیا جائے، اور مصرف کی بہترین صورت غریب اور محتاج عزیز و اقارب پر خرچ کرنا ہے۔ رشتہ داروں کی مالی امداد خفیہ طریقے سے کرنی چاہیے تاکہ سفید پوشی کا بھرم قائم رہے۔ رشتہ داروں کی مالی امداد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ فائدہ کی جو چیز تم خرچ کرو تو وہ ماں باپ، قرابت والوں اور یتیموں اور غریبوں کو دو۔ فائدہ کی جو چیز بھی تم خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف اور حسن سلوک اور قرابت داروں کو دینے کا حکم کرتا ہے۔ جو لوگ تم میں سے زیادہ کشائش والے ہیں وہ قرابت داروں اور محتاجوں کو نہ دینے کی قسم نہ کھائیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اور دنیا آخرت میں اس کے فوائد و منافع کس قدر زیادہ ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ بد سلوکی اور ان سے تعلق کاٹ لینے کا گناہ کتنا بھیانک اور خوفناک ہے، اور دونوں جہان میں اس کا نقصان و وبال کس قدر زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد عورت پر لازم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور نیک سلوک کرنے کا خاص طور پر دھیان رکھیں۔ یاد رکھو کہ شریعت کے احکام پر عمل کرنا ہی مسلمان کے لیے دونوں جہان میں صلح و فلاح کا سامان ہے۔ شریعت کو چھوڑ کر کبھی بھی کوئی مسلمان دونوں جہان میں پنپ نہیں سکتا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔